لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، انویسٹ کیا، کچھ بنایا ان کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فیوچر کا، غیب کا جو بھی ہے وحی کے ذریعے جو بھی بتایا کہ قیامت کے قریب کس طرح کے حالات ہوں گے اور ان کی امت کے ساتھ کیا کیا درپیش مسائل آئیں گے. تو انہوں نے خبردار تو کیا ہوگا نا کہ یہ چیزیں مت کرنا، اس طرح پچھلی امتیں، پچھلی قومیں ہلاک ہوئی سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا نہیں ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، پینا چھوڑ دے گی قوم کے. نہیں لیکن اس پہ ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں. اگر یہ تھا بھی تو یہ تو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، آگے کے حالات بتائے گئے تھے، پچھلے کے معاملات دکھائے گئے تھے. بات تو ہے کہ ڈیزائر، لیکن اس پہ تو روشنی ڈالے نا کہ وہ کیا زوال کے اسباب ہیں جو پچھلی قوموں میں بھی تھے اور ہم بھی وہی کریں گے. نمبر 1 آپ لکھ لیں اس کے اندر جو سب سے پرومیننٹ جو آپ اس پہ لکھیں گے نا قوموں کی ہلاکت کے اسباب میں، سب سے پہلا یہ ہے کہ وہاں پر سوشل جسٹس سسٹم کے اندر مداہنت تھی. اس کے اندر جو ہے امیر کے لیے، ایک ایلیٹ طبقے کے لیے قانون کچھ ہوتا تھا اور ضعیف طبقے کے لیے قانون کچھ ہوتا تھا. یہ ایک بہت بڑی واضح نصوص سے ثابت اور قرآن حدیث کی اسٹیبلشڈ آرٹیکل ہے کہ جس وقت یہ ہوگا تو اللہ، دیکھیں قومیں ہلاک ہوتی ہیں سپر نیچرلی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ قوم نہیں رہتی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے جو ظہر الفساد فی البر والبحر جو ہوا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تو پھر آگ آدمی لگا ہی دیتا ہے خود کو. تو جس دن اللہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا کسی قوم کے اوپر سے، اصل میں ہلاک وہ اس دن ہوتی ہے. ہلاک اس دن نہیں ہوتی جس دن اس نے ایک گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن جس دن اللہ اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دے گا تو چاہے وہ بڑا گناہ کرے یا چھوٹا گناہ کرے، برباد ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ہے اللہ کا، ید اللہ علی الجماعت نہیں ہے اس دن. تو سب سے بڑی وجہ اللہ کی رحمت کے اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ کی بیکنگ کی اٹھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی اس قوم کے دل کے اندر ایک وحدت، ایک اتحاد، ایک ان کا ویژنری ہونا، ایک ان کا ایک غیرت مند ہونا، یہ سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا اگر وہاں اللہ اس قوم کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اور اتنا شر پھیل جائے گا ان کے دلوں کے اندر کہ وہ دل کسی قیادت کو لیڈ کرنے کے لیے یا کسی نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر سلیکٹ نہیں ہوتے. یہی رومن سوسائٹی کا، یہ جاہلیت کے دور میں بھی یہی تھا اور پچھلی قوموں میں بھی یہی تھا، اور بنی اسرائیل کو تو اسٹرکٹلی ٹارگٹ کر کے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی قوم کے اندر جب کوئی امیر آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ ہدیہ لے کے یا پیسے لے کے یا برائبری لے کے اس کو ریزالو کر دیا کرتے تھے. اور جب یہی کام جو ہے کسی غریب سے ہوتا تھا، اقام علیہ الحد، وہ اس کے اوپر حد قائم کر دیا کرتے تھے اور اس کو کوئی کمفرٹ زون نہیں ملتا. یہ سوشل ڈس آرڈر جسٹس کا جب ہوگا تو یہ قوم نے اس کے اندر روحانی پہلو بھی یہ ہوں گے کہ ان کے دل جو ہے نا ان میں مؤلفۃ القلوب، تالیف القلب، آپس میں دلوں کا ایک رہ کے ایک دوسرے کے لیے دیوار بننا، یہ ختم ہو جائے گا. اور آرڈر کی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جو ہے نا، سوشل آرڈر کی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے امیر جو ہوگا وہ بگڑتا جائے گا، ایلیٹ بگڑتی جائے گی، ایلیٹ ظالم بنتی جائے گی، غریب پستا جائے گا اور فرسٹریٹ ہوتا جائے گا، بزدل ہوتا جائے گا، اور وہ آرمز اسٹرگل اور ملیٹنسی میں چلا جائے گا، یا وہ بدلے میں جائے گا، یا وہ دوسری، یہ ڈسکریپنسی کریٹ کرے گا. بہت بڑا فیکٹر ہے قوم کی ہلاکت میں کہ وہاں ون لائن جسٹس سسٹم اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کے لیے نہ ہو. اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ کریں آپ بیان کریں، آپ لے دیں نیکی. نہیں آپ بولے زبردست ہے. انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امت کی اتنی عظیم، جی ایک ایگزامپل دی، ایگزامپل یہ دی ہے جی کہ اتنی عظیم عورت کے ہاتھوں میں ویسے ہو نہیں سکتا کچھ بھی. جی ہاں، نبی کی بیٹی نعوذ باللہ وہ کیوں غلط کام کر سکتی ہے؟ لیکن آپ سب نے کہا جسٹس یہ ہے. اگر جسٹس کا لیول میرا یہ ہے کہ اگر میری اپنی سگی بیٹی میرے دل کا ٹکڑا بھی کھڑی ہو کے کرے گی نا تو میں اس پر بھی ہاتھ کاٹنے کی حد کو لاگو کر دوں گا. تو جس لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہی ہے کہ وہ اپنی گھر سے جسٹس کو پریویل کروا رہے ہیں، جسٹس کی اسٹیبلشمنٹ کو کروا رہے ہیں، تو اس سوسائٹی سے کون لڑے گا؟ اچھا، یہ خالی سوسائٹل یا پھر ایک ملک کے اندر یا امت کے اندر نہیں، یہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ آپ اگر ایک بیٹے کو جو ہے وہ نہیں کر رہے، اس جسٹس سسٹم کے اندر نہیں لے کے آ رہے اور دوسرے کو لے کے آ رہے ہیں، تو یہ دونوں کل ایک نہیں رہ سکتے. نہیں تو یہ والی حدیث کہاں جائے گی؟ اگر آپ نے ایک کو گفٹ دیا ہے تو دوسرے کو بھی گفٹ دیں. جی آپ اپنے، اللہ نے اس بات کا خیال رکھا ہے آپ کے فیملی میں آرڈر میں کہ اگر ایک باپ کسی ایک اولاد کو ہبا کرتا ہے تحفہ کر، دوسرے کو بھی دینا پڑے گا.
تاکہ کسی قسم عدل انصاف ایک نیشن ایک معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا کہ میں انصاف کی تحریک ہوں, انصاف کی موومنٹ ہوں, میں انصاف اسٹیبلش کروں گا. مگر وہ انصاف ایک اپنے مائنڈ سیٹ کا نہیں تھا, وہ اللہ کے حق کو دلانے کے لیے, مخلوق کے حق کو دلانے کے لیے, نفس کو اس کا حق دلانے کے لیے, ہر جو حقوق ہے میں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو جو انصاف اور جو عدلیہ کا نظام اور جو پار اور جو سٹرکچر سسٹم مظلوم کو, مجبور کو, مغلوب کو حق نہیں دلا سکتی نا اس کا, اور خالق کائنات کا جو حق ہے کہ شرک اس کے خلاف نہ کیا جائے, جو نظام اور جو سٹرکچر اور جو قوم اور جو امت اللہ کے حق کے اندر بھی مسئلہ کریٹ کرے اور شرک کی فیکٹریاں کھل جائیں, اور شرک کو نارملائز کرنے کے لیے آپ نے اسکالرز بنا دی ہوں, آپ نے علماء تیار کرنے کی کوشش کی ہے جو شرک کو جسٹیفائی کریں. اللہ کا حق کو حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, حق اللہ علی عبادی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ بیٹھ کے, معاذ بن جبل کہنا کنتو ردیف النبی علی حمار, میں ایک گدھے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور سید الانبیاء اور سید الملائکہ, سید البشر اور امام الانبیاء اور امام الملائکہ اور پوری کائنات کا ٹاپ نوچ ہستی کے ساتھ میں گدھے پہ بیٹھ کے, انہوں نے مجھ سے کہا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ, کیا تم اللہ کے حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ کا جانتے ہو؟ تو ہمارے استاد نے بتایا تھا بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے, اللہ اپنے اوپر ایک حق کو خود رکھ لیتا ہے کہ بھائی تمہارا اللہ نے کسی کا کیا حق ادا کرنا, لیکن اللہ جو اللہ کا حق پورا کرتا ہے اللہ اس کی شان میں اپنے اوپر ایک حق رکھ لیتا ہے. وہ حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کسی جگہ کے اوپر بھی اللہ کی صفت کے ساتھ اگر وہ شریک ہو رہا ہے, اس کی طاقتوں کے ساتھ, اس کے تصرف کے ساتھ, اس کی الوہیت کے ساتھ, وہاں پر سٹینڈ لینا ہے, تم نے غیرت دکھانی ہے, وہاں پر میرے حق کے لیے لڑنا ہے وہاں پر تم نے. تو میں کیا کروں گا, اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, اسے عذاب نہیں دوں گا جہنم کا جو یہ شرک سے بچ جائے. تو جس سسٹم کے اندر اللہ کے حق کے لیے کوئی غیرت نہیں کسی کو کہ کھڑا ہو, اور اسے نارملائز کرنے کے لیے آپ نے ایک سلسلہ مولویوں کا کھڑا کر دیا جو جسٹیفائی نارملائز کر رہے ہیں اس چیز کو, دلیلیں ڈھونڈتے ہیں قرآن حدیث میں بنی اسرائیلوں کی طرح کہ نہیں جی اسے نارملائز کیا جائے, اس کو نارملائز کیا. میں کسی کو ہیٹ نہیں کر رہا, کسی بھی جگہ پر ہو, ہمارے کسی مسلک کا ہو یا کسی کا بھی, نارملائز کر رہے ہیں آپ اللہ کے حق کو, جی کمپرومائز کیا جائے کہیں پہ. پھر اس کے قانون کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحکم الا للہ, میرے قانون کی, میرے ورڈ کی بالادستی رکھنا. لوگوں کے اندر لیجسلیشن جو ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے.